پاکستان کا تباہی کے دہانے پر کھڑی دنیا کو امن کا تحفہ، امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر الیکٹرانک دستخط، امریکہ کی جانب سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس نے سائن کیا۔ ایران کی جانب سے باقر غالباف کے دستخط، امریکی صدر کو تہران سے تعلقات بہتر ہونے کی امید، کہا آبنائے ہرمز کھل گئی، جمعے کو بحری آمد و رفت مکمل بحال ہو جائے گی۔ تیل کی قیمت گر رہی ہے، اسٹاک اوپر جا رہی ہے۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کے لیے جے ڈی وینس جنیوا جائیں گے۔ میں بھی جنیوا جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ تقریب میں شرکت کروں، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ وعدوں پر عمل درآمد سے پہلے ایران کو پابندیوں میں ریلیف نہیں ملے گا۔ تہران کے پاس اب جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ ایران کے معاملے پر اتحادیوں سے مدد کی اب ضرورت نہیں۔ اس تاریخی معاہدے کی باضابطہ تقریب جمعۃ المبارک 19 جون کو جنیوا میں ہوگی۔ اس تقریب کی میزبانی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ہوگی۔ جنگ کی تاریک رات کے بعد امن کا سورج طلوع، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی غیر معمولی سفارتکاری سے صدی کا سب سے بڑا تنازع حل۔ امریکہ ایران معاہدے پر باضابطہ دستخط کی تقریب 19 جون کو جنیوا میں ہوگی، میزبان پاکستان ہوگا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کہتے ہیں جنگ کے شعلے بجھانے کے لیے فیلڈ مارشل نے شب و روز ایک کیے۔ مورخ ہمیشہ پاکستان کے نام سنہرے حروف میں لکھتا رہے گا۔ مذاکرات کے دوران کئی نشیب و فراز آئے، بعض اوقات لگتا تھا کہ معاملہ ابھی ختم ہو جائے گا، مشکل حالات میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ وزیر اعظم کا امن معاہدے کے ثمرات ہر پاکستانی تک پہنچانے کا عزم۔ مفاہمتی یادداشت پورے خطے اور مزاحمتی قوتوں کے لیے باعث فخر، سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے 90% اراکین نے ایم او یو کی حمایت کی۔ ایرانی صدر کا دعویٰ، کہا معاہدے پر عمل درآمد سے ملک کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ عباس عراقچی بولے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد مذاکرات کا پہلا دور شروع ہوگا۔ جمعے کو جنیوا میں دونوں مذاکراتی ٹیموں کے سربراہان ملیں گے۔ عباس عراقچی نے امن معاہدے کے نفاذ کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا، کہا بات چیت اور معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر زور دیں گے۔ ایران کا ہر صورت معاہدے کی پاسداری کا عزم، امریکہ پر وعدوں کو پورا کرنے کے لیے مناسب اقدامات پر زور۔ جنیوا جانے سے پہلے خطے کے ممالک کے دورے کا اعلان، مفاہمتی یادداشت پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ متن دستخط کے بعد شائع کرنے کا اعلان، اسماعیل بقائی کہتے ہیں جارحیت سے ہوئے نقصان کو کبھی نہیں بھولا جائے گا، بے مثال قربانیاں دے کر اپنا دفاع کیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق مفاہمتی یادداشت کا مطلب دشمن پر اعتماد کرنا نہیں، معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو ہماری انگلی ٹریگر پر رہے گی۔ ایران پر پابندیاں ختم کی جائیں گی، مذاکرات سے پہلے منجمد 12 ارب ڈالر جاری کیے جائیں گے۔ 30 دن میں امریکی بحری ناکہ بندی کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ 19 جون کو دستخط کے بعد آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ 14 نکاتی مفاہمتی مسودے کی تفصیلات منظر عام پر، ایران نے جوہری ہتھیار تیار نہ کرنے کی توثیق کر دی۔ 60 روز میں مذاکرات کی تجویز، جوہری مسائل، پابندیوں کے مکمل خاتمے اور افزودہ یورینیم کے طریقہ کار پر بات ہوگی۔ ایرانی میزائل پروگرام اور پراکسیز کی حمایت فی الحال یادداشت کا حصہ نہیں۔ ایران نے نئی پابندیاں عائد نہ کرنے اور دوبارہ حملے نہ کرنے کی بھی گارنٹی مانگ لی۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی بھی معاہدے کا حصہ۔ حزب اللہ کا امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم، بے گھر ہونے والوں کو واپسی سے قبل انتظار کرنے کی ہدایت۔ لبنانی وزیر اعظم کو معاہدے سے جنگ کے خاتمے کی امید، کہا اپنی سرزمین سے اسرائیلی انخلاء اور قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنائیں گے۔ مذاکرات میں مطالبات منوانے کی پہلے سے زیادہ کوششیں کی جائیں گی۔ امریکہ ایران معاہدہ، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں گراوٹ، نرخ 5% سے زائد گر گئے۔ امریکی کروڈ آئل 80.61 ڈالر فی بیرل اور برطانوی خام تیل 82.86 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، ایک دن میں 5 حدیں بحال، انڈیکس 1,77,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ بزنس کمیونٹی کا مطالبہ مسترد، شرح سود 11.5% پر برقرار۔ اسٹیٹ بینک نے رواں مالی سال کی آخری مانیٹری پالیسی جاری کر دی، مشرق وسطی کی صورتحال معیشت کے لیے نیا چیلنج قرار۔ ایف پی سی سی آئی نے شرح سود برقرار رکھنا معیشت کے لیے انتہائی نقصان دہ قرار دے دیا۔
پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 2 بجے ہوگا۔ نئے مالی سال کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ سندھ اور بلوچستان کے بجٹ 17 جون کو آئیں گے۔ خیبر پختونخوا میں 2 بجٹ تیار، ایک پورے سال کے لیے اور دوسرا صرف 3 ماہ کے لیے ہوگا۔ اجلاس کب بلانا ہے، صوبائی حکومت فیصلہ نہ کر سکی۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے سرغنہ شوکت نواز کے بہنوئی کا انتشاری کمیٹی سے اظہار لا تعلقی، شر پسندوں سے سرنڈر کرنے کی اپیل۔ پروفیسر واجد کا کہنا ہے کہ ریاست مخالف سرگرمیوں کے باعث انتشاری کمیٹی کے مذموم عزائم عوام پہچان چکے۔ آئی جی آزاد کشمیر کہتے ہیں راولاکوٹ میں شر پسندوں کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فورسز موجود ہیں۔ اب تک 81 مقدمات درج کر کے 425 شر پسندوں کو گرفتار کیا جا چکا۔ مردان میں افسوسناک واقعہ، پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ حادثے کا شکار، فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور لیفٹیننٹ طاہا عباسی شہید۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقاتی بورڈ قائم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار۔ سروسز چیفز اور مسلح افواج کی بھی شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت۔ چکوال میں سی سی ڈی اہلکار کی فائرنگ سے بچی کا قتل، والد کا تفتیش پر عدم اعتماد، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، وزیر اعظم سے نوٹس لینے کی اپیل۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے کیس کو ہائی پروفائل قرار دیتے ہوئے مکمل ریکارڈ طلب کر لیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا پاکستان سے شفاف تحقیقات کا مطالبہ، کہا امید ہے پاکستانی حکومت تمام حقائق سامنے لائے گی۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں بزرگ خاتون قتل، ملزمان نے کانوں سے زیورات بھی نوچے، بیٹی کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کا شبہ، کہا والدہ گھر پر اکیلی تھی، نیچے کرایہ دار رہتے ہیں۔ پولیس حکام کو واردات میں کسی قریبی شخص کے ملوث ہونے کا شک، تحقیقات جاری۔ کراچی میں طارق روڈ مارکیٹ میں جیولر شاپ پر ایف بی آر کا چھاپہ، پوچھ گچھ کی، ریکارڈ بھی مانگا۔ چھاپے کے خلاف دکانداروں کا احتجاج، دکانیں بند کر دیں، ٹائر بھی جلائے۔ محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا، یکم محرم الحرام بروز بدھ اور یوم عاشور 26 جون کو ہوگا، رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کی سوشل میڈیا پر کسی بھی طرح کی نفرت انگیز پوسٹ نہ لگانے کی اپیل، فتنہ الخوارج اور ہندوستان کی سازشیں ناکام بنانے کا اعلان۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب، کسوہ کی تبدیلی، خصوصی ٹیم نے جدید انتظامات اور طے شدہ طریقہ کار کے مطابق پرانے غلاف کو اتار کر نیا غلاف چڑھایا۔ زائرین کی سہولت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی انتظامات۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، مردان اور گرد و نواح میں ابر رحمت جم کر برسا، سوابی میں تیز آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش اور ژالہ باری، متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے، بجلی کی فراہمی معطل۔ فتح جنگ اور مضافات میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش۔ محکمہ موسمیات نے آج سے ملک بھر میں بارشوں کے نئے اسپیل کا الرٹ جاری کیا ہے۔ تبدیلی لاؤ، کرکٹ بچاؤ، سینٹرل کانٹریکٹ کے نئے ماڈل کا اعلان، کوئی کھلاڑی تینوں فارمیٹ نہیں کھیلے گا، ٹیسٹ کرکٹرز پر لیگز کے دروازے بند، ون ڈے T20 اسپیشلسٹ کو 2 لیگز کی اجازت، ٹیسٹ اور ون ڈے کھلاڑی ٹریک اے بی میں شامل ہوں گے، ٹریک سی میں صرف T20 کھیلنے والے شامل، ٹریک ڈی میں ڈیولپمنٹ اور ایمرجنگ کرکٹرز کو رکھا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی کے مطابق 85% سینٹرل کانٹریکٹ کارکردگی کی بنیاد پر ہوگا۔ ریڈ بال ہیڈ کوچ سرفراز احمد کو ہٹانے اور یونس خان کو لگانے کی خبروں کی تردید۔ محمد ہینی کا 66ویں منٹ میں اون گول مصر کو بھاری پڑ گیا۔ فیفا ورلڈ کپ میں مصر اور بیلجیم کا مقابلہ 1 گول سے برابر۔ سعودی عرب اور یوروگوئے کا مقابلہ جاری، 6 بجے ایران نیوزی لینڈ کے خلاف میچ سے مہم شروع کرے گا۔ لاس اینجلس اسٹیڈیم کے اطراف سخت سیکیورٹی اقدامات۔ اور سابق ورلڈ چیمپئن موجودہ یورپی چیمپئن پہلا میچ جیتنے میں ناکام، لامین یامال کی ٹیم 64ویں نمبر کی ٹیم کو شکست نہ دے سکی۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں اسپین اور کیپ ورڈے کا میچ بغیر کسی گول کے برابر، کیپ ورڈے کے گول کیپر نے کئی یقینی گول بچائے، ڈیفینڈرز نے بھی ٹیم کے لیے مضبوط ڈھال کا کردار ادا کیا۔